صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الوضو، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ باب ہے باب وضو من النوم، کہ نیند سے یا سونے سے وضو لازم ہونے کے بیان میں۔ اور وَمَن لَّمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءً، کہ جن لوگوں نے ایک دو بار کی اونگ یا نیند کے ایک جھونکے سے وضو واجب قرار نہیں دیا۔ یہ عنوان ہے باب کا، اور جہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں امام بخاری نے کہ وضو من النوم، کہ نیند کے بعد کا وضو، اور دوسرا جو لفظ استعمال کیا ہے وَلَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَ، نعسہ کہتے ہیں ہلکی سی اونگ، نعستین ایک بار کی یا دو بار کی اونگ، اور خفقہ سے مراد یہ ہے کہ جب ذرا سی اونگ زیادہ آ جائے، یہاں تک کہ سر جھٹکے کھانے لگے اور کبھی ادھر گرے اور کبھی ادھر گرے، تو اسے خفقہ کہتے ہیں۔ تو عنوان انہوں نے یہ لگایا ہے کہ کیا نیند اور یہ نعسہ اور نفقہ، ہلکی نیند اور تھوڑا سا جب سر جھٹکے کھانے لگے، اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے، اور میرے خیال ہے ہم سب کو اس میں شک رہتا ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے اس میں بہت سارے اختلافات ہیں اور علماء کی بہت ساری آراء ہیں، لیکن ہم یہاں پہ جو دیکھیں گے رائے، چونکہ یہاں پہ فقہ حنفی ہمارے یہاں زیادہ چلتا ہے، لہٰذا ہم اسی کے مطابق دیکھیں گے۔ لیکن ہم پہلے جو احادیث ہیں اس باب میں، دو احادیث ہیں، یہ حدیث نمبر 209 اور حدیث نمبر 210، ہم ان کو پڑھ لیں اور پھر ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نعس احدکم وهو یصلی فلیرقد، کہ تم میں سے کسی کو اگر اونگ آ جائے نماز کی حالت میں، اس پہ اونگ طاری ہو جائے، تو اسے چاہیے فلیرقد، کہ وہ سو جائے، حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ نیند کا جو اثر ہے اس کے اوپر سے زائل ہو جائے۔ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس پہ اونگ آ جاتی ہے، لا يدری، وہ نہیں جانتا، لعلہ یستغفر، کہ وہ استغفار کر رہا ہے، فیسب نفسہ، یا اپنے نفس کو گالیاں دے رہا ہے، یا اپنے آپ کو کوئی بد دعا دے رہا ہے۔ یعنی حکم کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے اور اونگ طاری ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ سو جاؤ، تاکہ غفلت دور ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث جو حدیث نمبر 210 ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نعس احدکم فی صلاۃ، کہ اگر تم میں سے کوئی نماز میں کسی کو اونگ آ جائے، فلینم حتی یعلم ما یقرأ، کہ یہاں تک کہ اسے سو جائے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اور اسی طرح کی آیت جو قرآن پاک کے اندر ہے، سورۃ النساء کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے لوگو جب تم نماز پڑھتے ہو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شراب کے ضمن میں یہ آیت تھی کہ کوئی بھی ایسا نشہ ہے، کسی دوائی کا، کسی چیز کا، تو اگر نشہ ہے تو نماز کے قریب نہ جائیں، کیونکہ نشے میں معلوم نہیں ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں، منہ سے کیا نکلے، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ نشہ دور ہو جائے تو پھر نماز پڑھی جائے۔ اب یہ نشہ نیند کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز میں اصل چیز جو مطلوب ہے وہ دل کی حاضری ہے، خشوع مطلوب ہے، توجہ مطلوب ہے۔ تو اگر اونگ آ گئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا نیند لے لیں، سو جائیں اور اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ لیکن بہرحال یہ معمول نہیں ہونا چاہیے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سو جائیں یا ظہر کی نماز سے پہلے سو جائیں اور نماز جو ہے وہ دیر ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کبھی بہت تھکے ہوئے ہیں اور ایسی کیفیت ہو گئی ہے تو اس صورت میں نماز کا یعنی میں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور اونگ آ جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے، تو نماز اس سے ناقص ہو جائے گی۔ لیکن جو اس حدیث کے مطابق ہمیں بات پتہ چلتی ہے
کہ نماز تو ناقص ہوئی لیکن تھوڑی بہت جو غشی آئی یا تھوڑی اونگ آئی اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اب اس میں جو علماء کے مختلف اقوال ہیں ان کا لب لباب یہی ہے کہ تھوڑی سی نیند جو ہے جس میں صرف اونگ آئی ہے اور کوئی جھٹکا لگا ہے نیند کا، ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے، لٹے ہوئے نہیں ہیں، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی ہلکی نیند جسے ناسا کہا گیا، جس میں انسان کے حواس پوری طرح سے معطل نہیں ہوتے اور تھوڑی سی اونگ آتی ہے، تھوڑی سی غفلت طاری ہوتی ہے، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب نماز میں چاہے کھڑے ہوں، رکوع میں ہوں یا سجدہ جس طرح سے مرد کرتے ہیں اس سجدے میں ہوں اور اس طرح کی ہلکی اونگ آ جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر سجدہ اس طرح ہو جیسے کہ ہمارے یہاں کی خواتین کرتی ہیں جو پوری کی پوری زمین پہ ان کا پورا جسم لگ جاتا ہے، جس میں پیٹ بھی اور ان کے بازو اور کونیاں اور وہ پوری کی پوری زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اس صورت میں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر مردوں کی طرح سجدہ ہے جس میں پیٹ اور کونیاں اور جو پوری ٹانگیں ہیں وہ زمین کے ساتھ نہیں لگی ہوتی ہیں اور پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے سجدے میں سو جائیں، اونگ آ جائے۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے گی تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور نماز سے باہر اگر آدمی اس طرح بیٹھا ہے کہ پاؤں اس کے دونوں ایڑیاں جو ہیں زمین سے علیحدہ ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر دونوں پاؤں زمین کے ساتھ لگے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر ٹیک لگا کے سو گئے ہیں یا لیٹ گئے ہیں بالکل سیدھے یا کروٹ لے کے لیٹ گئے ہیں تو ایسی حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا نیند اتنی گہری ہو گئی ہے کہ اس میں اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں بالکل، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو احادیث ہم نے دو پڑھی کہ اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز میں کھڑے کھڑے اگر اونگ آ گئی ہے تو نماز تو ناقص ہو گئی ہے، کیونکہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے۔ اگر ہم مطلب سو نہیں رہے اور نماز خراب ہو گئی ہے تو نماز کو چھوڑ کے ہم آگے پیچھے تھوڑا چل پھر کے کوئی اور کام کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو تازہ کیا جائے۔ لیکن اگر پوری طرح سے سو گئے، حواس بالکل معطل ہو گئے اور اعضاء ڈھیلے پڑ گئے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا اور نیا وضو کرنا ہوگا۔ یعنی تھوڑی نیند ناقص وضو نہیں، زیادہ نیند ناقص وضو ہے۔ گہری نیند سو جائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹیک لگا کے سو جائیں گے، لیٹ جائیں گے تو دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلی حدیث، اگلا باب ہے باب وضو من غیر حدث، کہ جو آدمی حدث کے بغیر وضو کرتا ہے، یعنی وضو کیا تھا اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہوئی کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے، وضو اب بھی برقرار ہے لیکن پھر بھی وہ تجدید وضو کرتا ہے، دوبارہ وضو کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی وضو اگر نہ ٹوٹے تو کیا ضروری ہے کہ نماز کے وقت دوبارہ وضو کریں؟ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں حدیث نمبر 211 اور 212 دو حدیث ہم دیکھیں گے، اور یہ حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتودع عند کل صلاۃ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر بن عامر ان سے بات کر رہے ہیں، تو قلت کیف کنتم تصنعون، تو حضرت عمر بن عامر کہتے ہیں کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا معمول کیا ہے؟ قال یجزی احدنا الوضوء ما لم یحدث، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے ایک شخص کے لیے وضو کافی ہوتا ہے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ یعنی ہم تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کرنا لازم تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی اور تجدید وضو کی بجائے مسواک کو اس کا قائم مقام کر دیا۔ لیکن بعض دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو لازم نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور عمل مستحب اس کو وضو کیا کرتے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھیں، یعنی آپ کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اس دن آپ نے ایک ہی وضو سے 5 نمازیں پڑھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا، یعنی آپ پہلے تو ہمیشہ وضو کیا کرتے تھے، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمداً فعلتہ، کہ میں نے قصداً یہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہر نماز کے لیے وضو واجب نہیں ہے، بلکہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی کتاب الطہارہ میں
یہ حدیث ہے. اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر بھی یہ حدیث ہے. تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے تھے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا جیسے ہم اگلی حدیث میں بھی دیکھیں گے کہ آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تازہ وضو کریں. لیکن اگر تازہ وضو کر لیں گے تو یہ تجدید وضو جو ہے اس کو نور علی نور کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنے نور کو بڑھا لے گا اور اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگا. مستحب ہے، یہ پسندیدہ ہے، نور علی نور ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے. اور اس میں بھی جو علماء جو مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا اور اس وضو کے بعد اس نے عبادت کوئی نہیں کی تو پھر اگر وہ نیا وضو کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک اسراف ہے، ضروری نہیں ہے کہ پھر وہ نیا وضو کرے. لیکن اگر اس نے وضو کیا اور اس نے نماز پڑھ لی یا اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی یا اس نے نوافل پڑھ لیے، کوئی بھی عبادت کی، تو اس کے بعد اگر وہ نیا وضو کرتا ہے تو وہ مستحب ہے. تو بہرحال یہ لازم نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد تازہ وضو کیا جائے، البتہ کر لیں گے تو پسندیدہ ہے. اگلی حدیث جو ہے یہ ہمیں پتہ چلتی ہے حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر. یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ دوسرے ضمن میں آئی تھی اور یہاں ایک اور معنی میں آ رہی ہے کہ خیبر کے موقع پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، حتیٰ اذا کننا بالصحباء، حتیٰ کہ جب ہم صحبہ کے مقام پہ پہنچے، صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی. فلما صلی، جب ہم نماز پڑھ چکے، دعا بالاطعمہ فلم یؤت الا بالسویق، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان خورد و نوش منگوایا، سب سے کہا کہ جو کچھ کھانے کے پاس ہے وہ لے آئیں. تو ستو کے سوا کوئی چیز نہ ملی. فاکلنا وشربنا، پھر ہم نے کھایا اور پیا. ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المغرب، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کے لیے اٹھے. فمضمضہ، پھر کلی کی. ثم صلی لنا، پھر ہمیں نماز پڑھائی. صلی لنا المغرب، مغرب کی نماز پڑھائی. ولم یتودع، اور تازہ وضو نہ کیا. تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد کھانے کو جو کچھ تھا ان سے کہا لائیں، تو ستو ملے. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ستو کے بعد وضو ضروری نہیں ہے، تو اس وقت ستو کھائے، صرف کلی کی، نماز پڑھی، تازہ وضو نہیں کیا. یہاں دوسری طرح سے لائے ہیں کہ ایک نماز پڑھ چکے تھے اور دوسری نماز کے لیے تازہ وضو نہیں کیا. گویا ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو وہ وضو آپ مستحب کے طور پہ کرتے تھے اور وہ آپ کے لیے نور علی نور تھا. اور ہم بھی اگر چاہیں اپنا نور بڑھانے تو ہم کر سکتے ہیں کہ ایک وضو کے بعد بھی وضو ہے تب بھی دوسرا وضو کر لیں تو اس سے نور بڑھے گا. اور مستحب ہے وہ، کہ پسندیدہ ہے کہ یہ کام کیا جائے، لیکن یہ لازم نہیں ہے. تو یہ دین کے اندر آسانیاں ہیں، ان آسانیوں سے ہم فائدہ اٹھائیں. اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا بے شک پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اپنے درجات بڑھانے کے لیے، اپنا نور بڑھانے کے لیے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ پسندیدہ ہوگا. اب اس جیسے نیند اور اونگ میں بھی اگر ہمیں اونگ آ گئی یا غفلت طاری ہوگی، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے بھی ہم تازہ وضو کر سکتے ہیں. لیکن خالی اونگ آنے سے وضو ٹوٹے گا نہیں. اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ ہیں جیسے حرم میں ہی ہیں، اب حرم میں تو اگر اونگ آ گئی ہے تو باہر نکل کے وضو کے لیے جائیں گے تو واپس آ کے تو ہمیں جگہ ہی نہیں ملے گی، ہم داخل ہی نہیں ہو سکیں گے. ہو سکتا ہے ہم نماز کے ٹائم پہ تو ہلکی پھلکی اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن لیٹ کے اگر سو جائیں گے پورے اور پھر جو نماز ہوگی تو ظاہر ہے لیٹ کے سونے سے فقہ حنفی کے مطابق وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا علم ہمیں ہونا چاہیے. ہمیں اتنا علم آنا چاہیے کہ ہمیں جو دین کے پسندیدہ اعمال ہیں، جو مکروہات ہیں اور جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کا ہمیں معلوم ہو تاکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ درست رہ سکیں. تو دو باب ہم نے دیکھے، ایک نیند اور اونگ سے وضو، اور دوسرا وضو کرنے کے بعد دوبارہ تجدید وضو کے باب. اللہ کرے کہ ہم دونوں چیزوں کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کر کے سنت پہ چلیں اور سنت پہ عمل کا ثواب حاصل کریں اور نور علی نور بھی حاصل کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.